یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد الحسن والحسین یا رحمت للعالمین۔ نہایت واجب الاحترام لائق صد عزت و احترام صدر مجلس آل نبی اولاد علی سیدوں کے بادشاہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، محترم المقام میرے نہایت عزتوں کے لائق مشفق و مہربان محترم المقام جناب سید مستفیض الحسن شاہ صاحب اور نہایت عزتوں کے لائق محترم جناب حضرت علامہ حافظ محمد لقمان صاحب سٹیج پہ تشریف فرما، مقتدر علماء کرام حفاظ کرام اور جملہ سناہنان مصطفیٰ منتظمین و شرکاء اور بالخصوص میزبان مجلس محترم جناب بھائی محمد چودھری انور صاحب اور جملہ ان کے معاونین اور جملہ ان کے متعلقین اور جملہ سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجلس ایصال ثواب میں ہم شریک ہیں اور اس مجلس کا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ایصال ثواب۔ تو ایصال ثواب ہے محترم جناب قاری محمد انصر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور جملہ مرحومین اس خاندان کے جتنے بھی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس سجائی گئی ہے۔ اتنی دیر سے اب آپ بیٹھے ہیں، اب آپ اسی وقت چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ میں کسی تمہیدی گفتگو کی طرف جاؤں، میں براہ راست اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی ذرا محبتیں مجھے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ جتنی دیر میں انتہائی مختصر اپنی حاضری صرف پیش کروں گا، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سنا پر کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ نماز ظہر بھی ابھی آپ نے ادا نہیں کی تو نماز ظہر بھی ادا کرنی ہے، اور نماز ظہر بھی، دعا بھی اور پھر لنگر بھی، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر اپنی حاضری۔ اب آپ اسی وقت اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، بس اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمارا لیڈر سیاسی کوئی زعماء میں سے کوئی بندہ آ رہا ہو، وہ کہے جی میں نے 2 بجے آنا ہے، تو ہم مالے اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں، کئی بار 2 کے بجائے 5 بھی ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا جی، لیکن ہم تھکتے نہیں وہاں اور بڑے گلے پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بھئی معاملہ کیا ہے، اتنی دیر سے کھڑے ہو، تھکاوٹ نہیں، پریشانی نہیں، لیڈر صاحب ابھی پہنچے نہیں، مالے استقبال کے لیے لے کے کھڑے ہو اور جھوم کے نعرے لگا رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے معاملہ نوکری کا ہے۔ میں نے کہا ہائے تم یہ مسئلہ ہی نہیں سمجھے، ارے دنیا کی نوکری کے لیے تم سیاسی لیڈروں کے جلسوں میں نعرے لگاؤ، ان کا انتظار کرو، تمہیں تھکاوٹ نہ ہو۔ تم نے کبھی یہ سوچا یہ دنیا کی نوکری ہے، نہ جانے ملے گی یا نہ ملے گی، ایک نوکری وہ ہے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک نوکری وہ ہے کہ رب العالمین نے انسان بنایا، انسان بنا کر ہمارے سروں پہ خلافت کا تاج رکھا، خلافت کا تاج رکھ کر اس نے اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے اس دنیا میں بھیج کر اس نے کرم بھلائے کرم یہ کیا، ارے کسی کو آدم کا امتی بنایا، کسی کو نوح کا امتی بنایا، کسی کو نجیح اللہ کا امتی بنایا، کسی کو روح اللہ کا امتی بنایا، کسی کو کلمت، کسی کو خلیل اللہ کا امتی بنایا، کسی کو کلیم اللہ کا امتی بنایا۔ اے امت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو، جب تمہاری باری آئی، میں قربان جاؤں سامعین توجہ کیجئے، جب اس امت کی باری آئی، جب اس نبی آخر الزمان کو دنیا میں بھیجنے کی باری آئی، مولا اب کیا ہوگا؟ فرمایا نبی بھی ایسا ہوگا کہ 1.25 نبیوں میں اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں ہوگا، اور امت بھی ایسی ہوگی کہ اس امت جیسی کوئی امت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرا سونا رب، یہ سید زادو کو سنتے جاؤ، سید زادو کی زیارت کرتے جاؤ، توجہ میری طرف رکھو۔ میرا سونا رب جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو کائنات کو بنانے سے پہلے
حیدری فرمایا وہ میرا یار ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ اللہ جی پھر یہ ماجرا کیا؟ فرمایا آدم جائے چرچا کرے، نوح جائے چرچا کرے، موسیٰ جائے چرچا کرے، عیسیٰ جائے چرچا کرے، تاکہ دنیا کو پتا چلے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کو تو قابل ذکر چیز نہ تھا، تیرا تو وجود نہ تھا، اور میں نے وجود تمہیں عطا کیا تو ایک وجود کی خاطر۔ بولو یار، بولو بولو، پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں ہو، گل ختم کر چھوڑو یا کیا بھی کرے گا؟ اچھی آپ سبحان اللہ۔ میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر کوئی چیز نہ تھا۔ سامعین سی وقار اللہ جی پھر قابل ذکر یہ بنا کر، فرمایا جب اسے دنیا میں بھیجا آدم بنا کر، جب اسے دنیا میں بھیجا نوح بنا کر، جب اسے دنیا میں بھیجا موسیٰ بنا کر، یہ دنیا میں آئے، انہوں نے میری توحید کا ڈنکا بھی بجایا، میرے محبوب کی نبوت کا بھی اعلان کیا، لیکن ان ساروں میں سے ہر کسی کی تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ مولا نبوت کے تاج بھی نہ عطا کر، شریعت و کتابیں بھی عطا نہ کر، مولا نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے۔ ہم نے چونکہ آنکھیں کھولی تھی، عرش میں تیرے نام سے نبی کا نام تھا، ہم نے تو عالم ارواح میں اس نبی کے میثاق کا نام کا وعدہ لیا کیا تھا۔ مولا جس نبی کا نام کا وعدہ تو نے لیا تھا، جسے کوڈ آف آنر ہم نے پیش کیے، جسے سیلیوٹ ہم نے کیے، مولا ہم اس کا امتی بننا چاہتے ہیں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ہر انسان کے لیے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر کسی کے لیے فرمایا کہ جب تم عدم میں تھے، قابل ذکر چیز نہ تھے، لیکن جب حملہ کی لال کی باری آئی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے کائنات والو، والتین مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین مجھے قسم ہے طور سینہ کی چوٹی کی، حاضر بلد الامین مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اور میں ہر کوئی ارے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی قابل ذکر نہ تھا، لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ محمد ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ہر کوئی قابل ذکر چیز میں تھا دنیا میں آنے سے پہلے، ارے قابل ذکر ہر کوئی نہ تھا، وہ دنیا میں آئے تو ان کا ذکر بنا۔ میرے نبی اگر حضرت آمنہ کے بطن میں نہیں آئے، جناب عبداللہ کی پشت میں ابھی نہیں آئے، ابھی خدا کی حجابات میں ہیں، خدا کے ہاں پردوں میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ارے میرے محبوب فرماتے ہیں، حدیث سے یہ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی میں نور کے حجابات میں تھا، نور کے پردوں میں تھا، اللہ کی قدرت خاص میں تھا۔ اے دنیا والو، جب آدم نے آنکھ کھولی تو عرش میں مصطفیٰ کا ذکر، ارے جنت میں مصطفیٰ کا ذکر، حوروں کے سینوں پہ مصطفیٰ کا ذکر، حوروں کی پیشانی پہ مصطفیٰ کا ذکر، فرشتوں کی تسبیحوں میں مصطفیٰ کا ذکر، نبیوں کے اعلانات میں مصطفیٰ کا ذکر۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، وہ سارے صرف انسان تھے اور یہ محمد انسان بن گیا۔ فرمایا وہ سارے صرف انسان تھے، لیکن جب بات کی جائے یہ علماء بیٹھے افاظ بیٹھے، جب بات کی جائے کتاب، صرف جملہ بولا جائے کتاب تو جواب آتا ہے کوئی بھی کتاب لے لیں، آپ بخاری شریف لے لیں، مسلم شریف لے لیں، کیمسٹری لے لیں،
ارے سائنس لے لے، کوئی کتاب اس سے مراد لے لے، لیکن علماء الفاظ بیٹھے ہیں جب بات ہو الکتاب تو اب ساری کتابیں نکل جاتی ہیں، جب ال کہا جائے الف لام آ جائے تو اب ہوتا ہے کہ صرف کتاب اللہ کی بات ہے۔ وہ جب صرف انسان ہو تو اس سے مراد آدم بھی ہوتے ہیں، اس سے مراد نوح بھی ہوتے ہیں، اس سے مراد موسیٰ بھی ہوتے ہیں، اس سے مراد عیسیٰ بھی ہوتے ہیں۔ جب صرف انسان کہا جائے اس سے مراد نبی بھی ہوتے ہیں، رسول بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، ولی بھی ہوتے ہیں۔ جب صرف انسان ہو تو نبی مراد بھی ہو سکتے ہیں، ولی مراد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب رب فرمائے الانسان الف لام آ جائے تو جس طرح الف لام کے آنے سے قرآن صرف کتاب اللہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان پہ صرف الانسان الف لام آنے سے ذات محمد رسول اللہ۔ فرمایا الانسان، ادھر کیا رہا ہے؟ یہ تو قابل ذکر چیز نہ تھا، لیکن ادھر فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے انسان کو بڑا سونا بنایا، بڑا سونا بنایا۔ اب الف لام داخل کر کے اللہ نے کسے سونا بنایا؟ محمد کو۔ بولو 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 صرف محمد سے توجہ کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں حسن یوسف بڑا تھا، میں بھی کہتا ہوں حسن یوسف بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حسن یوسف کا کمال، ارے جہاں زنانِ مصر کی انگلیاں کٹ جائیں، خون بہہ جائیں، پھل گر جائیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے اور کہیں کل حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر ہی نہیں ہے، یہ تو یوسف کا حسن تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کی توجہ چاہوں گا، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جب شب معراج میں اللہ کی ملاقات کے لیے گیا، میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، جب آپ نے دروازہ کھولا، میرے نبی فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ تیسرے آسمان پہ محمد کا استقبال کرنے کے لیے یوسف کھڑے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے کہہ دیجیے نعرہ رسالت، کیا جوم پڑ جائے نعرہ رسالت۔ ذرا توجہ کیجیے، میرے آقا فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، پہلے پہ آدم تھے، دوسرے پہ حضرت یحییٰ عیسیٰ تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم شریف کی حدیث سے صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، میں نے دیکھا یوسف کھڑے میرا استقبال کرتے ہوئے کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا یا سیدی، مرحبا اے صالح نبی، اے صالح بھائی، مرحبا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جی یوسف کو یہاں تیسرے آسمان پہ شب معراج قبر سے اٹھا کر تیسرے آسمان پہ یوسف کو کیوں کھڑا کیا؟ فرمایا تاکہ یوسف دیکھے میرا حسن ہے، میرا حسن ہے، لیکن ساری کائنات میں محمد کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں۔ اے یوسف تیسرے آسمان پہ کھڑا ہو، ادھر تیرا حسن ہے، ادھر مومنہ کے لال کا۔ تیسرے آسمان پہ آنا آج مغربی تہذیب اور سیکولر لوگ، لبرل لوگ اس قوم پہ کہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس قوم کو حضور سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں اے لبرل لوگوں، تمہاری یہ بھول ہے، تم نے نہیں سمجھا یہ نشہ عمل چیمہ کو چڑھا، یہ نشہ غازی نظیم کو چڑھا، یہ نشہ ممتاز حسین قادری کو چڑھا، یہ نشہ خادم رضوی کو چڑھا۔ ارے یہ نشہ اتر نہیں سکتا، اس لیے کہ تم دنیا کے حسنوں کے، دنیا کے جھوٹے حسنوں کے پجاری ہو، اور یہ انصر صاحب کے ختم پہ بیٹھنے والے یہ دنیا کے حسن کے دل دیتا نہیں، دل دادا نہیں، بلکہ یہ زہرا کے بابے کے عاشق ہیں، یہ حسنین کے نانے کے عاشق ہیں، یہ ابو بکر کے آقا کے عاشق
محبت سے کیا چیز میں بات کی اختتام کی طرف رہا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ہے، لیکن توجہ حضرت یوسف تیسرے آسمان پر کھڑے ہیں نہیں؟ ہائے ہائے اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان پر میں نے انسان کو بڑا سونا بنایا. ہائے ہائے سبھی کی بات کی تو فرمایا خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، گوندے ہوئے سیاہ گارے سے بنایا. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری ہے، حدیث سنانا چاہتا ہوں شرف المصطفیٰ کے اندر امام نشاپوری نے اس حدیث کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب رب لم یزل نے بشریت محمدی کو بنانا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ 70,000 نوریوں کا جلوس لے. جاگ رہے ہو؟ اچھی آپ کو سبحان اللہ. میرے آقا نے اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ نا ذرا نوریوں کا جلوس لے کے جاؤ. اب بشریت محمدی کے بنانے کی باری ہے. محفل کا عنوان ہے نور کی برسات. میں اسی نور کی برسات کے اوپر بات ختم کر دوں گا. توجہ کیجیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا. مزے کی بات صحیح بخاری اور مسلم بھی پڑھ لیں، اب دیگر کتب حدیث کو بھی پڑھ لیں. حضور علیہ السلام کا بشریت کا وجود بنانا چاہا تب بھی جبریل کے ساتھ 70,000 ملائکہ کو بھیجا. جب میرے آقا کی گود آمنہ میں ولادت ہوئی تب بھی نوریوں کا 70,000 کا جلوس جبریل کی قیادت میں آیا. جھنڈے لگائے گئے مشرق مغرب اور کعبے کی چھت پہ. اور جب شب معراج مصطفیٰ کو حتیم کعبہ سے اٹھا کر مقام پہ لے کر جانے کی باری آئی تب بھی جبریل کو 70,000 نوریوں کا جلوس لے کے بھیجا. اللہ معاجرہ کیا ہے؟ فرمایا تاکہ مصطفیٰ کا جلوس نکالنے والوں کو. یا توجہ اللہ پاک یہ کیا معاجرہ ہے؟ بشریت محمدی. حضرت بشریت محمدی بنانا چاہیے تو نوریوں کا جلوس. محمد مصطفیٰ کی ولادت گود آمنہ میں ہوئی تو نوریوں کا جلوس. جب سرکار دو جہاں کو شب معراج بلایا گیا 70,000 نوریوں کا جلوس. اللہ کی معاجرہ کیا ہے؟ فرمایا چکے میرے نبی کے دیوانے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومن ہوں گے عاشق ہوں گے نام نبی پہ نعرہ رسالت لگا کر جھنڈے لہرا کر نبی کی آمد کا جلوس نکالیں گے. دنیا اعتراض کرے گی. میں بتانا چاہتا ہوں ارے یہ جلوس نکال لو 14 صدیاں بعد کی پیداوار نہیں. فرشتے مصطفیٰ کی عظمت کے اظہار پہ جلوس نکال کر یہ بتا رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی عظمت کا جلوس نکالتا ہے حقیقت میں وہ محمد کا سچا غلام. حقیقت میں وہ میرے محمد مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے. رب نے فرمایا جبریل جاؤ نا جی رب پہ چلی. حکم کیا ہے؟ فرمایا جاؤ بشریت مصطفیٰ کو بنانا ہے. ذرا وہ نور کی مٹی میں زمین کی مٹی لاؤ. میرا دستور اور میرا قانون یہ ہے میں تخلیق بشریت مٹی کی زمین کی مٹی شامل کرتا ہوں. اللہ جی کہاں سے لائیں؟ توجہ اللہ جی کہاں سے لائیں؟ رب نے فرمایا جبریل وہ چلے جاؤ مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ جہاں میرے مصطفیٰ کا روزہ ہو. یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں بندے کی قبر وہاں بنتی ہے جہاں بندے کی پیدائش کی مٹی، پیدائش کے بعد جس جگہ کی مٹی جسم میں لگائی گئی ہوتی ہے وہاں بندے کی قبر بنتی ہے. یہ حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک ہے. اب آئیے اللہ نے فرمایا جاؤ مٹی لے آؤ. اللہ جی کہاں سے لانی ہے؟ فرمایا زمین کے اس ٹکڑے سے. یہ حدیث امام نشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں نقل کی. جب جبریل آئے نا جبریل آئے یہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے؟ آؤ ذرا صحیح بخاری اور مسلم. میرے آقا نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ ما بین منبری ما بین منبری. فرمایا لوگوں میری قبر میرے منبر کی درمیانی جگہ یہ ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ جنت کا کیا ہے؟ میرے منبر اور میری قبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا بولو نا یار یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اب یہ جنت کا ٹکڑا بنا کر جب اللہ نے بھیجا جبریل جاؤ جا کر وہ مٹی لے آؤ مصطفیٰ کی بشریت بنانی ہے. جب جبریل آئے مٹی لانا کے لیے ایک قانون بھی رکھنا تھا کہ مٹی زمین کی شامل ہوئی اور چونکہ بشریت مصطفیٰ میں یہ مٹی بھی نہیں لگانی تھی رب نے جبریل کو بھیجا ادھر زمین پہ جنت کا ٹکڑا اتار دیا. چونکہ جنت کی مٹی نور، جنت کے پتھر نور، جنت کا پانی
मुस्तफा की मशरियत बनी है जन्नत की नूर की मट्टी से। जिब्रील को लेके गए, जब मट्टी लेके गए अल्लाह ने फरमाया जिब्रील चुके ये जन्नत का टुकड़ा जमीन पे रहा है, शायद जमीन की मट्टी की बनावट इसमें ना हो गई हो, मिल ना गई हो। जिब्रील अब इसे तस्लीमुल खैर के अंदर गूंदा जाए, जन्नत की नहरों के अंदर गूंदा जाए, क्योंकि बशरियत मुस्तफा बनानी है। अल्लाह पाक ने बशरियत मुस्तफा बनाकर, अरे बशरियत भी बेमिसाल, नूरानियत भी बेमिसाल, और बता दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर सैयद ज़ाते नूर है तो नबी के नूर का आलम क्या होगा। अगर कुरान नूर है तो नूरे मोहम्मद का आलम क्या है। अगर जिब्रील नूर है तो फिर नूरे मोहम्मद का आलम क्या है। दोस्तों बताना ये चाह रहा था कि ये नूर की बरसात महफिल आपने रखी, इसमें इतनी देर जिस नबी के लिए आकर बैठे हो उस नबी की मोहब्बत ईमान है। तकरीर खत्म, पैगाम देना चाह रहा हूं, उस नबी की मोहब्बत ईमान है। क्या है? लाख बदअकीदगियों की आंधियां चले, लिबरल लोग, सेकुलर लोग, रोशन ख्याली के पुजारी लोग जितने मर्जी तूफान लेके आए, आशिकों ऐसी दीवार मजबूत बन के सामना करना ताकि हर टकराने वाला तूफान तुम्हारे साथ खुद पाश हो जाए, लेकिन तुम्हारे कदमों को हिला ना सके। इसलिए कि हम उस नबी की बात खत्म, इसलिए कि हम उस नबी के उम्मती हैं कि सिदरतुल मुंतहा पे जब शब मेराज मेरे आका गए ना तो जिब्रील अमीन ने वहां कहा सोनिया मेरी बस, हाय हाय सोनिया अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अब जो हदीस के लफ्ज़ हैं वो सुना दूं, जरा मोहब्बत से सुनो। मुझे पता है आप थके हुए, लेकिन इतनी मजे की हदीस उस दिन मैंने पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील से, जिब्रील ने जब कहा ना सोनिया बस मैं इससे आगे नहीं जा सकता, एक बाल के बराबर जाऊं तो चल के राख हो जाऊंगा। अब मेरे मुस्तफा सिदरा की बुलंदी पे जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील तेरी कोई हाजत हो? रहमान साहब, जब खलीलुल्लाह को इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा, शाह साहब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो वहां भी जिब्रील आया था, हाय हाय। लेकिन वहां आकर जिब्रील ने क्या कहा था? वहां खलीलुल्लाह से आकर जिब्रील ने पूछा था कि ऐ खलीलुल्लाह अगर कोई हाजत हो तो मुझे बता। खलीलुल्लाह के पास आकर जिब्रील कहता है हाजत हो तो बताओ, और हबीबुल्लाह वो है कि सिदरा की बुलंदियों पे जिससे मुस्तफा पूछे जिब्रील कोई हाजत हो तो बताओ। हाय हाय, जिब्रील अर्ज करने लगा सोनिया हाजत एक ही है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर लेना। कौन सी? फरमाया क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत का गुजर पुरुष सरात से हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे पर बिछे हुए हों, लोग उनके ऊपर से गुजर। बात खत्म, तकरीर खत्म। अब पर जिब्रील नूरियों का सरदार, इस उम्मत के अंदर शराबी भी हैं, जानी भी हैं, बदमाश भी हैं, लटेरे भी हैं, चोर भी हैं, हर गंदे किरदार वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जिब्रील क्या कहते हैं? सोनिया पर मेरे पीछे हो, उम्मत गुजरे पाँव उनके हो, मेरे परों से गुजर के जाए, मैं कुर्बान जाऊं। ऐ जिब्रील ये क्यों अर्ज कर रहे हो? फरमाया ताकि दुनिया को पता चले, अरे जिब्रील वहां पर बिछा देता है जहां से मुस्तफा के गुलाम का गुजर हो। हाय हाय हाय, वहां जहां से हुजूर के गुलाम का, सैयद यार हजरत ने अर्ज किया या रसूलल्लाह जिब्रील का ये एक एहसान क़यामत के दिन क्या रखना, जहां आपके इतने एहसान होंगे या रसूलल्लाह पुल से ऐसे उतारो कि राह गुजर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए लेकिन जिब्रील को भी खबर ना हो। दोस्तों क़यामत के दिन जिब्रील भी अगर पुल सरात पे पर बिछाएगा हमारे लिए तो वो सिर्फ इसलिए कि हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा, पढ़ो सारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या फिर लोहो कलम तेरे हैं। तू मुस्तफा का बन मुस्तफा का, फिर देख अरे पुल सरात से और थर-थराते गुजरेंगे, तू बिजली की तरह गुजर जाएगा। दुनिया देखे कि मौला माजरा क्या है। फरमाया वो किसी का उम्मती, ये